بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا بابرکت اور مقدس مہینہ ہمارے درمیان آ چکا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کی نسبت ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو ایسے صدقوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جنہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہر مسلمان کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ یہ دونوں صدقے صرف مال و دولت خرچ کرنے کا نام نہیں، بلکہ ان میں سے ایک ایسا عمل بھی ہے جو انسان بغیر 1 روپیہ خرچ کیے کر سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو سکون ملے، زندگی میں برکت آئے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں، تو اس مضمون کو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ آخر میں ہم ان دونوں صدقوں کی حقیقت اور ان کی اہمیت بھی بیان کریں گے۔ محترم ناظرین، ایک شخص بہت لاچار زندگی گزار رہا تھا۔ کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی قرض کا بوجھ، کبھی بیماریوں کی الغار۔ ایک دن روتا ہوا ایک بزرگ کے پاس جا پہنچا۔ حضرت، میں کیا کروں؟ میری زندگی دکھوں کا گھر بن چکی ہے۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، ربیع الاول کا مبارک مہینہ آ چکا ہے، اس میں یہ 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ یہ 2 صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ وہ آدمی حیران تو ہوا، لیکن دل کو تسلی ملی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واقعی یہ 2 صدقے ضرور دے گا۔ کچھ دن گزرے، ایک رات وہ گہری نیند میں تھا۔ اچانک اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی چھت پر کچھ نورانی مخلوق کھڑی ہے۔ ان کے چہرے چمک رہے ہیں، ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر ہیں، ایسے پتھر جیسے چٹانوں کے پہاڑ اس کی چھت پر دیواریں کھڑی کر رہی ہے۔ وہ گھبرا گیا، چیخ کر بولا، بھائیو، تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے، اور تم میری اجازت کے بغیر میری چھت پر یہ تعمیر کیوں کر رہے ہو؟ یہ قلعہ کیوں بنا رہے ہو؟ فرشتہ اس کے قریب آیا۔ اس نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ یہ گھر تمہارا ہے، لیکن یہ تعمیر تمہاری مرضی سے نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ تم نے جو صدقہ دینا شروع کیا ہے، اس کے بدلے میں ہم سب یہ کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد اسی وقت آتی ہے جب انسان اپنے نفس پر قابو پا کر اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ مبارک وقت ہے جو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، جب ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور انسان کے چھوٹے سے عمل کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ جب وہ آدمی خواب سے بیدار ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اللہ کے نزدیک مادی چیزوں سے زیادہ نیت کی اہمیت ہے۔ وہ دیواریں جو فرشتے تعمیر کر رہے تھے، وہ دراصل اس کی بلاؤں کے سامنے ڈھال بن رہی تھی۔ ہماری زندگی میں جب مشکلات آتی ہیں تو ہم ظاہری اسباب کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن اصل حل روحانی اعمال میں چھپا ہوتا ہے۔ صدقہ وہ طاقتور عمل ہے جو تقدیر کے لکھے کو بدلنے کی قوت رکھتا ہے، بشرطے کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ربیع الاول کے ایام میں آسمان سے رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور جو بندہ اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے اور میلاد النبی کی نسبت سے دوسروں کے کام آتا ہے، اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو صدقے کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ مال و دولت، کپڑے، کھانا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سوچ ادھوری ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ ایسے صدقے بھی ہیں جو مال کے بغیر بھی کیے جا سکتے ہیں؟ ایسے صدقے جو ہر انسان کر سکتا ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر صدقہ صرف مال دینے کا نام ہوتا تو غریب انسان کس طرح اللہ کا محبوب بن سکتا؟ لیکن ربیع الاول کا مہینہ ہمیں ایک ایسی حقیقت کے نزدیک لاتا ہے جو ہماری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑے صدقے وہ ہیں جنہیں کرنے کے لیے آپ کو مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ناظرین،
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب کیوں بنے؟ کیونکہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں 2 ایسے صدقے دیے جو نہ صرف آپ کی سنت ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ صدقے بھی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ صدقے کون سے ہیں؟ کہ آپ نے کبھی چاہا کہ آپ کی دعائیں تیزی سے قبول ہوں، آپ کے دکھ کم ہو جائیں، آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے؟ تو جان لیجئے کہ اس کا راز انہی 2 صدقوں میں چھپا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، ان کی عادت بھی ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب چیز بھی یہی ہے۔ یہ 2 صدقے اگر آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لیے تو یقین جانیے آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی، آپ کی قبر بھی نور سے بھر جائے گی، اور آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، اس کے گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد فرما بردار اور نیک ہو، بیماری سے نجات ملے، کاروبار میں ترقی ہو۔ تو یاد رکھیے گا جب انسان اپنی زندگی میں صدقہ دینا شامل کر لیتا ہے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے، کیونکہ صدقہ وہ کنجی ہے جس سے قفل توڑتے ہیں، راستے کھلتے ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ صدقہ صرف روپیہ یا پیسہ دینے کا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی محبت اور اپنی چاہت کو پیش کرنا ہے۔ جو بھی صدقہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسی راہیں کھول دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو آنے سے پہلے روک دیتا ہے۔ ناظرین، خاص طور پر ربیع الاول کے مہینے میں جب یہ صدقہ کیا جائے تو اللہ کی رحمت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ صدقے کی طاقت ہے، لیکن آج ہم جو صدقے آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ان کے لیے نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ مال کی، نہ جیب پر بوجھ ڈالنے کی۔ یہ وہ صدقہ ہے جو اگر ربیع الاول کے مہینے میں کر لیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اور یہی وہ صدقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے 2 صدقے ہیں؟ یہ مہینہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت، سکون اور خوشیوں سے بھرا ہوا خزانہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آپ کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنے، رحمتوں کا خزانہ لے کر آئے، تو سب سے پہلا صدقہ یہی ہے کہ اپنے دل کو کشادہ کر کے دوسروں کو معاف کر دیجئے۔ یہ صدقہ ایسا ہے جس کے لیے جیب سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، نہ سونا چاندی دینا پڑتا ہے، لیکن اس کا ثواب اور اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ معاف کرنے والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ دراصل معافی اور درگزر کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک عام انسان نہیں تھے بلکہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قربت عطا فرمائی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، جنہوں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر ایسی عظیم اور بابرکت ہستی نے ہمیں معاف کرنے کا سبق دیا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ معاف کرنا محض اخلاقی رویہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ صفات میں شامل ہے۔ اللہ خود غفور الرحیم ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے عزت عطا فرماتا ہے، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ بدلہ لینے سے وقتی سکون تو مل سکتا ہے لیکن اصل عزت اور اصل بلندی معاف کر دینے میں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اسی بات کا پیغام دیتا ہے کہ معافی کے دروازے کھول دو تاکہ اللہ تبارک و تعالی بھی اپنی رحمت کے دروازے تم پر کھول دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی زندگی سے پریشانیاں دور ہوں
آپ کے رزق میں برکت آئے اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں تو دوسروں کو معاف کرنے کا صدقہ اپنی عادت بنا لیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں معافی اور درگزر کا ماحول ہوتا ہے وہاں سکون نازل ہوتا ہے، وہاں محبت بڑھتی ہے، وہاں برکتیں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں یہ عہد کیجئے کہ آپ کسی کو دل میں جگہ دیں گے تو صرف محبت کے لیے نہ کہ نفرت کے لیے۔ میری بات یاد رکھیے، معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے لیے بھی سکون اور برکت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو آئیے ربیع الاول کے اس مہینے میں سب سے پہلا صدقہ یہی کریں کہ جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے آپ اسے معاف کر دیں۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالی کو اتنا پسند ہے کہ وہ آپ کے لیے وہ رحمت نازل فرمائے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہی پہلا صدقہ ہے، یہی اصل خوشبو ہے ربیع الاول کے مہینے کی، اور یہی اصل سبق ہے جو ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اہل ایمان کے لیے خوشی، برکت اور روحانی سکون کا مہینہ ہے۔ اس قیمتی موقع کو غفلت میں نہ گزاریں بلکہ ان خاص اعمال کو اختیار کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ صدقہ صرف مال یا کھانے پینے کی چیزیں دینے کا نام نہیں ہے بلکہ صدقے کی کئی شکلیں ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا اجر بے حد عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک عمل بھی صدقہ ہے۔ اس مہینے میں پہلا صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال اور محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو دیتا ہے، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بیمار کی مدد کرنا، یتیم کا سہارا بننا یا محتاج کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ یہ سب صدقات ایسے اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑے پسندیدہ ہیں اور بندے کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پہلا صدقہ بندوں کے ساتھ تعلق کا ہے، یعنی مالی خیرات، اور دوسرا صدقہ ہے انسان کے اپنے نفس اور جذبات کے ساتھ تعلق کا، یعنی صبر کرنا۔ یہ دونوں صدقات اس لیے زیادہ اہم ہیں کیونکہ ایک کا تعلق ہماری ظاہری زندگی سے ہے اور دوسرے کا تعلق ہماری باطنی کیفیت سے ہے۔ اس طرح یہ 2 اعمال انسان کی شخصیت کو مکمل کر دیتے ہیں۔ ربیع الاول میں صدقہ کرنے کی خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور سیرت طیبہ کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صدقہ و خیرات کو کثرت سے اپنایا اور اپنی امت کو بھی بار بار اس کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا کرم اور سخاوت تھی۔ آپ کبھی بھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجتے، اور اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وعدہ کر لیتے اور بعد میں پورا کرتے۔ اس لیے جب ہم اس مہینے میں صدقہ کرتے ہیں تو دراصل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اور سنت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دوسرا صدقہ ہے صبر کرنا۔ یہ جملہ اپنے اندر ایک عظیم حقیقت رکھتا ہے۔ صبر کرنا بھی صدقہ ہے۔ عام طور پر ہم صدقہ کو صرف مالی خیرات سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر انسان کے جذبات اور دل کا صدقہ ہے۔ جب انسان اپنی تکلیف، دکھ، نقصان یا غم کے باوجود زبان کو شکوے سے روکتا ہے، دل کو مایوسی سے بچاتا ہے اور اپنی حاجت پر اللہ کی رضا کو قبول کر لیتا ہے، تو یہی صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے قیمتی عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ صبر کی عظیم مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔
आपने बचपन ही से यतीमी का सब्र किया, जवानी में गुर्बत का सब्र किया, नबूवत के बाद अहले मक्का के जुल्म व सितम का सब्र किया, ताइफ की गलियों में पत्थर खाने के बावजूद सब्र किया, यहाँ तक कि अपनी औलाद के दुनिया से जाने पर भी सब्र किया। हर मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब पर तवक्कुल किया और उम्मत को ये सबक दिया कि सब्र ही वो अमल है जो इंसान को अल्लाह तबारक व ताला के सबसे ज्यादा करीब ले जाता है। सोचिए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों में खड़े थे, कुफ्फार आपके रास्ते में कांटे बिछाते थे, गालियां देते थे, पत्थर मारते थे, लेकिन आपने कभी बद्दुआ नहीं की बल्कि हमेशा सब्र किया। यही सब्र आपका दूसरा सदका था जो अल्लाह तबारक व ताला को सबसे ज्यादा पसंद था। एक और मौका पर जब आप ताइफ गए, वहां के सरदारों ने आपके साथ इंतहाई बेअदबी की और बच्चों को आप पर पत्थर मारने के लिए उकसाया, तो आप जख्मी हालत में भी सिर्फ ये दुआ कर रहे थे, ए अल्लाह इनको हिदायत दे दे। ये वो सब्र है जो अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ सबसे बड़ा सदका शुमार होता है। रबीउल अव्वल के महीने में जब हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और विलादत मुस्तफ़ा को याद करते हैं तो हमें खास तौर पर इस सब्र की सुन्नत को जिंदा करना चाहिए। जब कोई हमें तकलीफ दे, हमें सताए या हमारी हक तलफी करे तो हम बदला लेने के बजाय सब्र का सदका दें। यह अमल बज़ाहिर मुश्किल है, मगर अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ उसका अज्र बेहद अजीम है। कुरान करीम में बार बार फरमाया गया है कि सब्र करने वालों को बेहिसाब अज्र दिया जाएगा। गोया ये वो सदका है जिसकी कोई हद नहीं। लिहाजा हम जब ये सोचते हैं कि रबीउल अव्वल के महीने में 2 सदक़े जरूर करना, क्योंकि रबीउल अव्वल के महीने में ये 2 सदक़े अल्लाह तबारक व ताला को बहुत पसंद है। रबीउल अव्वल के महीने में हमें यह आहद करना चाहिए कि हम सिर्फ माली सदका नहीं बल्कि सब्र का सदका भी दें। यही अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाने और उसकी सुन्नत को जिंदा करने वाला है, और यही वो रास्ता है जो हमें अल्लाह तबारक व ताला के करीब करता है। इसके अलावा ये भी याद रखें कि रबीउल अव्वल का महीना इबादत, दुरूद सलाम और इथार का महीना है। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशियों से बड़ा महीना है। अगर हम आज सब्र और माफी का जज्बा पैदा नहीं करेंगे तो नेकियों के बड़े मौसम की बरकतों से कैसे फैज़याब होंगे। अपने गिर्द व नवाह में देखें, कितने ही ऐसे सफेद पोश लोग हैं जो मांग नहीं सकते। उनकी खामोशी को समझना और उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए उनकी मदद करना भी रबीउल अव्वल का खास सदका है। अपने अखलाक को ऐसा बनाएं कि लोग आपकी मौजूदगी में सुकून महसूस करें। आपकी मुस्कुराहट, आपका अच्छा बोल और किसी परेशान हाल के सर पर हाथ रखना, ये सब वो मोती हैं जो अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ बहुत कीमती हैं। इस महीने की हर घड़ी कीमती है, इसे ज़ाय न करें बल्कि तौबा और इस्तिग़फ़ार और कसरत दुरूद के साथ साथ इन अमल सदक़ात को अपना और न बिछोना बना लें, ताकि जब कल क़यामत के दिन आप अल्लाह तबारक व ताला के सामने खड़े हों तो ये सदक़ात आपकी गवाही दें और आपके लिए जन्नत के दरवाजे खोलें। अल्लाह तबारक व ताला इस माह मुबारक और आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हम तमाम मुसलमानों के तमाम परेशानियों को दूर फरमाकर हमारी जिंदगियों में खुशहालियां अता फरमाए। आमीन। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि रबीउल अव्वल के इस बाबरकत महीने की बरकत से हमारे दिलों को ईमान, मोहब्बत, सब्र, माफ़ी और सखावत से भर दे। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर सच्चे दिल से चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे सदक़ात, नेक आमाल, दुरूद सलाम, तौबा और दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे घरों में सुकून व बरकत अता फरमाए, हमारी परेशानियां दूर फरमाए, रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमाए, हमारे औलाद को नेक और फरमा बरदार बनाए और हमारा खात्मा ईमान व इस्लाम पर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा हो तो इसे अपने अजीजों और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए ताकि नेकी की ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अल्लाह ताला हमें सुनने से ज्यादा अमल करने वाला बनाए। अपना बहुत ख्याल रखिए।
ہمیشہ خوش رہیے، مسکراتے رہیے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اور ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔